اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دل دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بلائی عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج ہم جس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے والے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملک یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں سونا بھیجا، جس سے تاحال مٹی الگ نہیں کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید خیل اور چوتھے شخص علقمہ بن علاثہ یا عامر بن طفیل میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا، ان لوگوں کی بنسبت اس مال کے ہم زیادہ حقدار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے امین نہیں قرار دیتے، حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ میرے پاس صبح اور شام آسمانی خبریں آتی ہیں۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد ایک بدشکل آدمی کھڑا ہوا، جس کا شکل وہ ذکر کرتا ہے جس کی دونوں آنکھیں اندر دنسی ہوئی تھی اور دونوں گال پھولے ہوئے تھے، پیشانی ابری ہوئی تھی، داڑھی گنی، سر منڈا ہوا تھا اور تہبند پنڈلیوں سے اونچا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈر۔ آپ نے فرمایا، تجھے عذاب ہو کہ روئے زمین پر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، شاید وہ نمازی ہوں، اس لیے نہیں۔ حضرت خالد نے کہا، کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ میں لوگوں کے دل چیر کر دیکھوں یا ان کے پیٹ پاڑ کر دیکھوں۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، درآں حال یہ کہ وہ پیٹ پھیرے ہوئے جا رہا تھا، اور فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گی، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ان کو پا لیتا تو قوم ثمود کی طرح قتل کر دیتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس پہلی حدیث کی تشریح موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ذوالخویسرہ نامی بنو تمیم سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے عذاب ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسی ساتھی ہے جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور اس کے روزے کے مقابلوں میں تم اپنے روزوں کو حقیر گردانو گے۔
یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے اور وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیر انداز تیر کے پل کو دیکھتا ہے اور اس میں خون کا اثر نہیں ہوتا، پھر پل کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی خون نہیں ہوتا، پھر اس کے پر کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ تیر شکار کی پیٹھ اور خون سے نکلتا ہے۔ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا ایک شانہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، یا جیسے ہلتا ہوا گوشت کا لوٹلا ہو۔ یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا، اور میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا، وہ مل گیا، اور اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اور میں نے اس شخص کو انہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا صفات اقدسہ پر اعتراض کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔